بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی ترجمہ تفسیر کے اندر خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر آیت نمبر 27 سے لے کے 30 تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے، لغوی صرفی تحقیق کریں گے، ترکیب کریں گے اور تفسیر کریں گے۔ میں پہلے آیت کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر آخر میں اس کی انشاءاللہ لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے آیات کی تلاوت کر دی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، اس کے بعد ہم کریں گے اس کی لغوی صرفی تحقیق۔ انہم کانوا، بے شک وہ، کون وہ سرکش لوگ، لا یرجون حسابا، امید نہیں رکھتے تھے حسابا، حساب کی، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، آیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، کذابا، جھٹلانا، وکل شیء، اور ہر چیز کو، احصیناہ، ہم نے شمار کر کے رکھا ہے، کتابہ، لکھی ہوئی ہے، فذوقوا، تم چکھو، فلن نزیدکم، ہرگز ہم اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے، الا عذابا، سوائے عذاب کو، سوائے سزا کو۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں پہلا صیغہ ہے لا یرجونا۔ یہ جو لا یرجونا ہے اصل میں تھا لا یرجونا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ واو پر ضمہ ثقیل تھا تو یقول و یبیع والے قانون سے ضمہ ہم نے حذف کر دیا، اس کے بعد دو ساکن اکٹھے ہو گئے، التقاء ساکنین ہوا تو ایک واو حذف ہوگی تو یہ بن جائے گا لا یرجونا۔ اور باب کی اگر ہم بات کریں تو باب اس کا آتا ہے ناصرہ ینصرو، مطلب اس کا ہوتا ہے امید کرنا، یہ لا یرجونا ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے حسابہ۔ حسابہ اس کا یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، اور باب کی اگر ہم بات کریں تو باب اس کا آتا ہے ناصرہ ینصرو، حاسبہ یحسب حسابا، کسی چیز کو شمار کرنا، اسی سے یہ مصدر ہے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، یہ جو کذبوا ہے، کذب یکذب، تکذیب، کسی چیز کو جھٹلانا، اسی سے یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، باب اس کا تفعیل آتا ہے، اور یہ جو کذابہ ہے یہ اسی کذب یکذب تکذیب، یہ بھی اس کا مصدر آتا ہے، اور کذاب یہ بھی اس کا مصدر آتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کل شیء یہ بمعنی اشیاء کے ہے، مطلب ہر چیز کو، احصینا، ہم نے شمار کر کے رکھا ہے، احصینا جمع متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، باب اس کا آتا ہے افعال۔ احصا یحصی، احسان، کسی چیز کو شمار کرنا، محفوظ کرنا، ضبط کرنا، لکھنا، یہ سارے کے سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ کتابہ، کتابہ اس کی جمع آتی ہے کتب، باب اس کا ہے ناصرہ ینصرو، کاتبہ یکتبو، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، یہاں پر بھی یہ لکھنے کے معنی کے اندر یہاں پر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے فذوقو، یہ جو ذوقو ہے، ذاقا یذوقو، ذوقن، چکھنا، باب اس کا ناصرہ ینصرو ہے، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر فعل امر حاضر معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ یہ ہو گیا ذوقو۔ اس کے بعد آگے ہے لن نزیدکم، زیادہ یزید زیادتاً، کسی چیز کا زائد ہونا، اضافی ہونا، اسی سے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم، اور اس کے اوپر جو فتح آیا ہے یہ لن ناصبہ کی وجہ سے اس کے اوپر فتح آیا ہے۔ اور عذابہ یہ تکلیف کو کہتے ہیں، سزا کو کہتے ہیں، مشقت کو کہتے ہیں، اس کی جمع اعذبہ آتی ہے۔ لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ انہا حروف مشبہ بالفعل ہے، ہم ضمیر اس کا اسم ہے، اور یہ جو آگیا نا کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، یہاں تک یہ پورا بن جائے گی اس کی خبر، اور انہا حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ کان یہ فعل ناقص ہے، اور اس میں واو ضمیر اس کا اسم ہے، اور لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، یہ پورا جملہ بن جائے گا اس کانا کی خبر، تو کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر پیچھے انہا کی خبر بن جائے گی۔ اب آگے چلیں، لا یرجون یہ فعل ہے، واو ضمیر اس لا یرجون کا فاعل ہے، حسابہ لا یرجون کا مفعول ہے، تو لا یرجون فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، کذبوا فعل، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور با حرف جر، آیات مضاف، نون الف نام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اس کذبوا فعل کے متعلق ہے، اور کذابہ یہ اسی کذبوا کا مفعول مطلق ہے، تو کذبوا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر اس کا عطف ہوگا اس کے اوپر، تو یہ معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ بن جائے گی کانا کی خبر، اور کانا یہ پھر پورا جملہ اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ بن جائے گا انہا کی خبر، اس طرح اس کی ترکیب مکمل ہوگی۔ آگے چلیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یہ جو ہے نا کل شیء، اس سے پہلے احصینا محذوف ہے،
اصل عبارت ایسے ہوگی احصینا کل شیء احصیناہ کتابا، تو یہ احصینا یہ ہوگا مفسر جو کہ محذوف ہے، اور یہ جو اگلا جملہ ہے یہ اسی مفسر کی تفسیر ہے۔ یہ جو کل شیء ہے، کل مضاف شیء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی احصینا جو محذوف تھا یہ اس کا مفعول بنے گا۔ تو احصینا فعل، نون الف نا فاعل، فعل فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بنے گا مفسر، اور یہ جو احصینا ہے یہ احصینا اسی محذوف احصینا کی تفسیر کرے گا۔ احصینا فعل، نون الف نا یہ اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر یہ بنے گا اس کا مفعول، بلکہ نون یہ جو ہو ضمیر ہے اس کو آپ بنائیں ذوالحال، یہ بن جائے گا ذوالحال، اور یہ جو کتابن ہے یہ مکتوب کے معنی میں ہو کر اس ذوالحال کے لیے بنے گا حال۔ ہم نے شمار کر کے رکھا ہے اس حال میں کہ جو ہم نے شمار کیا ہوا وہ لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہو ضمیر ذوالحال اور کتابن جو مکتوب کے معنی میں ہے یہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر یہ بنے گا احصینا کا مفعول۔ تو احصینا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بنے گا جو محذوف احصینا تھا یہ اس کی تفسیر بنے گا۔ اس کی آپ تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا آپ اس کو مفسر بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو اس طرح پھر جملہ تفسیریہ ہوگا۔ آگے چلیں، فا نتیجی ہے، ذوقو فعل ہے، باء ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، فا حرف عطف، لن نزیدہ یہ فعل ہے اور اس میں نحن ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ جو مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے اس میں نحن ضمیر اس کا فاعل ہوتی ہے، تو نحن ضمیر اس کا فاعل ہے، کم ضمیر یہ اس لن نزیدہ کا مفعول اول ہے، اور یہاں پہ اس کا ایک مفعول محذوف بھی ہے شیئن، یہ اس کا مفعول ثانی ہے لن نزیدہ فعل کا، کیونکہ ترجمے سے ایسی ہے نا، لن نزیدکم ہم تمہیں اضافہ نہیں کریں گے شیئن کسی چیز میں الا عذابا سوائے عذاب کے۔ تو اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے، شیئن اس کو آپ بنائیں مستثنی منہ، الا حرف استثناء عذابا مستثنی، تو مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر پھر یہ لن نزیدہ فعل کا مفعول ثانی بنے گا، اور لن نزیدہ فعل اپنے فاعل نحن، کم ضمیر مفعول اول، شیئن مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے، ترکیب ہو گئی ہے، آخر میں ان آیات کی تفسیر رہتی ہے، وہ تفسیر ہم کریں گے، مختصر سے ان کی تفسیر ہے۔ دیکھیں پہلی آیت ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ جو کفار و مشرکین لوگ تھے ان کو حساب کی، جزا و سزا کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو جو ہم نے اتنی سخت سزا دی ہے جہنم کی صورت میں، یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ یہ لوگ حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے تھے، امید نہیں تھی ان کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ ہم جو برے اعمال کر رہے ہیں ان برے اعمال کا ہمیں حساب بھی دینا پڑے گا، اسی وجہ سے مرنے کے بعد والی زندگی کا یہ انکار کرتے تھے، حدود اللہ کو خاطر میں نہ لاتے تھے، ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پاؤں تلے رون دیتے تھے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا کہ ان کو حساب کتاب کی بالکل امید نہیں تھی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے شد و مد سے بہت سختی سے ہماری آیات کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آیات نازل ہوئی عقلی دلائل تھے ان کی بھی انہوں نے تکذیب کی، اسی طرح جو انبیاء اور رسول جو دلائل واضحہ لے کر آئے تھے انہوں نے ان کی بھی تکذیب کی، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، آسمانی کتابوں کو جھٹلایا، یہ ان کے کالے کرتوت تھے جن کی وجہ سے ان کو جہنم کی صورت میں سزا دی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہے لکھ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے ذکر کیا تھا نا جزام وفاقہ، ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، یہ اس کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے چونکہ ان کے سارے اعمال کو لوح محفوظ کے اندر، یا پھر یہ کہیں کہ ان کے نامہ اعمال کے اندر محفوظ کر کے رکھا تھا، اور باقاعدہ فرشتے ان کی ساری بدعمالیوں کو لکھ رہے تھے، تو چونکہ وہ ساری بدعمالیاں ریٹن صورت کے اندر موجود تھیں، اسی وجہ سے انہی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو پورا جہنم کی صورت کے اندر بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی فرمائیں گے جب ان کو سخت ترین سزا اور عذاب ملے گا جہنم کے اندر، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے یہ عذاب چکھو اور تمہیں اس جہنم کے اندر سوائے عذاب کے کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، دن بدن یہ عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں راحت کی، سکون کی، وہ تمہیں کسی صورت اور قطعاً حاصل نہیں ہوگا۔